بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ شریعت کے حوالے سے دین اسلام کی روح سے ہمیں بتاتے ہیں کہ جادوگر کی سزا کیا ہے اور جادو کرنے والے اور کروانے والے کا انجام کیا ہے۔ اب ہمیں اس کے متعلق بتائیں کہ جادوگر کی نشانیاں کون سی ہے، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں ایک دو چیزیں جو جادوگر کی پہچان کرنے میں آپ کو مدد دے سکتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان آپ سے شریعت کے خلاف کام کروائے، مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے آپ کو کہ ایک بکرا ذبح کرو، کالے رنگ کا بکرا ہو، اتنی قیمت کا ہو، اور اس کو فلاں قبرستان میں جا کے دبا دو۔ شریعت کی اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، شریعت نے اس چیز کا نہیں حکم دیا۔ وہ سمجھیں جو شریعت کے خلاف کام کروا رہا ہے وہ پکا جادوگر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پر جا کر اتنے بکرے ذبح کر دو، فلاں ہستی کے نام پہ اتنے بکرے ذبح کر دو، تو یہ غیر شرعی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی آپ سے ایسا کام کرواتا ہے تو آپ اس انسان سے بچیں۔ دوسرے نمبر پر اکثر لوگ جو جادو کرتے ہیں ان کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کی والدہ کا نام پوچھے گا، آپ کا بایو ڈیٹا نکلوائے گا کہ جی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، یہ سارے معاملات آپ ان سے بھی بچیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو یعنی جو لوگ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ابھی نہیں میرے پاس آنا، ناپاکی کی حالت میں میرے پاس آنا، جب تم ناپاک ہو پھر آنا تو پھر میں تمہارا عمل کروں گا۔ یہ بھی پکی ٹکی نشانی ہے، جادوگر ہے یہ انسان جو خود ناپاک رہتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں آنا، یہ پکا جادوگر ہے۔ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ ناپاک رہتے ہیں، طہارت کو پسند نہیں کرتے، اور ناپاکی میں رہ کے یہ شرکیہ اور شیطانی کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ اس کی شعبدہ بازی سے ہم نے جو ہے وہ بچنا ہے۔ اس کی شعبدہ بازیوں کے پیچھے نہیں جانا کہ اس میں فلاں کا کام کر دیا تھا، فلاں کا کام کر دیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اس میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کی مدد کی، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس کو پیسے اس نے میری آنکھوں کے سامنے دے دیے۔ تو یہ ساری ان کی شعبدہ بازیاں ہیں، ان سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ جادوگر کی جو پہچان کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جادوگر جو ہے وہ آپ سے آپ کے کپڑے لے سکتا ہے، آپ کے جسم کے بال منگوا سکتا ہے، اگر کسی پر اس نے کرنا ہے تو وہ ناخن منگوا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ اسی طرح جادوگر کی ایک اور پہچان ہے، وہ کھانے پینے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، وہ گھر میں جو استعمال ہوتی ہیں، وہ اس کو پکڑتا ہے، اس کو منگواتا ہے کہ چینی لے کے آؤ، اور اسی طرح مختلف طرح کے وہ حربے کرتا ہے، کپڑے منگواتا ہے، کپڑوں پر وہ عمل کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم انسان تھا، واقعہ اس نے ظلم بھی کیے، لیکن اس نے کچھ 3-4 کام ایسے کیے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اور یہ مشہور ہے۔ اس کی 3 نیکیاں ایسی ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس نے قرآن مجید پر اعراب لگائے۔ جو غیر عربی لوگ تھے، جو عربی کو سمجھتے نہیں تھے، ان کی آسانی کے لیے اس نے جو ہے وہ اعراب لگائے تاکہ لوگ آسانی سے قرآن مجید پڑھ سکیں۔ دوسرے نمبر پر اس نے نماز کی پابندی بڑی سخت کروائی۔ جب اس کے دور تھا اس نے نماز کی پابندی بڑی سختی سے کرواتا تھا، حتیٰ کہ ایک واقعہ ملتا ہے اس کے متعلق۔ یہ ایک دکان والے کے پاس گیا اور پوچھا نماز نہیں پڑھ رہے؟ کہنے والے نے کہا میں معذور ہوں، لنگڑا ہوں، تو اس لیے مسجد نہیں جا سکتا۔ یہ بیس بدل کے آیا، اپنا حلیہ بدل کے آیا، اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی وہ فلاں برتن دکھانا۔ اب یہ جو معذور تھا، لنگڑا تھا، چل نہیں سکتا تھا، یہ فوراً جلدی سے اٹھتا ہے اور وہ برتن اس کو لا کے دکھا دیتا ہے۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے تو مسجد جانے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، اپنے کام کے لیے تیرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے
इसका सर कलम कर दिया, यानी नमाज की पाबंदी की वजह से। हालांकि ये काम ठीक तो नहीं था, लेकिन वो नमाज की पाबंदी इस कदर करवाता था, देखने वालों ने फिर देखा कि जब इसका सर कलम हुआ तो बयान करने वाले, देखने वाले कहते हैं कि 2 सफ़े जो पहली थी, इसके बाद, इस अमल के बाद 2 सफ़े पहली जो थी वो मजूर अफराद की थी, ऐसे लोग जो चल नहीं सकते थे। यानी इस वजह से, इस अमल की वजह से लोग नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। तीसरा अमल इसने जो किया वो ये था कि जादूगरों को इसने बुलवाया और कुछ कैंकरियां पकड़ी और पूछा कि मेरे हाथ में कैंकरियां कितनी हैं। हर एक जादूगर ने सही सही बताया कि तेरे हाथ में इतनी कैंकरियां, क्योंकि इसने पहले खुद शुमार करके अपनी जो है वो मुट्ठी में ली थी। जब हदीस में आता है इन्न शैतान यजरी मजरे दम, कि शैतान जो है वो इंसान के खून में ऐसे गर्दिश करता है, इंसान की जो वेन्स हैं उसमें ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है। तो शैतान जो है, शैतान हर इंसान के साथ होता है। शैतानों ने इनकी मदद की तो जादूगरों ने बता दिया। अब हज्जाज बिन यूसुफ ने दोबारा उठाई और अब इसने खुद, इसको इल्म नहीं है कि कितनी मैंने उठाई हैं। अब जादूगरों से पूछा तो वो बताने से कासर रहे, क्योंकि जो हज्जाज बिन यूसुफ था, इसको खुद इल्म नहीं था। तो इस वजह से जब उसने देखा कि ये जादूगरों की शोभदाबाजियां हैं, शैतानों के साथ इनके मुआहदे होते हैं और ये नापाक रह के नापाकी की हालत में वो शयातीन, वो जिन्नात इनके साथ जिनके मुआहदे होते हैं जादूगरों के, वो इतनी इतनी इबादत करते हैं शैतानों की, और नापाकी के दिनों में चिल्ले काटते हैं तो शयातीन इनकी मदद कर देते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने जो तीसरा काम किया वो यही था कि सारे के सारे जादूगरों को कत्ल कर दिया। शरीयत ने भी यही सजा मुकर्रर की है, लेकिन हम ये जो है वो हम इख्तियार नहीं रखते, बल्कि हुक्मरान इस बात का जो है वो जिम्मेदार है कि वो इस हुक्म को, इस हदीस को, इस फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफज करे। हम अगर कहें कि हम जाके किसी का कत्ल कर दें तो ये जो है वो बात जुमरे में नहीं आती। हुक्मरान के ये जिम्मे है कि वो अपनी राया के हकूक का ख्याल रखे, और ऐसे लोग जो शोभदाबाज हैं, आंखों के सामने लोगों के पर जादू करते हैं, लोगों के पर जो है जादू करते हैं और अपने करतब दिखाते हैं, ऐसे लोगों से लोगों को छुटकारा दिलाए, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। इलाहुल आलमीन हम सबको समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।